صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام شافعی یہ استاد ہے، امام احمد بن حنبل وہ شاگرد ہے۔ اب استاد اپنے شاگرد کے گھر آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے جو استاد ہے نا، ان میں دو کوالٹیز ہیں کہ ایک تو تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کھانا پکایا بیٹیوں نے اور پانی رکھ دیا کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کریں گے۔ صبح اٹھے تو برتن بھی پورا کا پورا بھرا ہوا تھا اور کھانا بھی زیادہ کھایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا بات ہے، سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی نے بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہے۔ کہتے ہیں وہ اس کا معمول کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جب بھی کھانا پکانا شروع کرتی ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ 1 جز 2 جز 3 جز مکمل کر جاتی ہے، پارے پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ اس کا معمول کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جب بھی کھانا پکانا شروع کرتی ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ 1 جز 2 جز 3 جز مکمل کر جاتی ہے، پارے پڑ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کھانے میں اتنی لذت تھی کہ میرا ایک لقمے کے بعد جا کے دوسرا لقمہ کھاؤں، اور کھاتے کھاتے میں نے نارمل سے زیادہ کھا لیا۔ اسی رات کو میں ساری رات حدیث پہ کام کرتا رہا اور اسی وضو کے ساتھ میں نے اس رات کو تہجد کی نماز پڑھی۔ یہ ہے قرآن کی برکات، یہ ہے قرآن کی برکات۔ جو گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں اور وہ کھانا بناتی ہیں۔ جی ہاں ساتھیوں، جو مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی حافظ قرآن ہیں اور وہ اپنے گھر کے امور سر انجام دیتے وقت قرآن مجید کی تلاوت سبحان اللہ تعالیٰ کرتی رہتی ہیں، تو یقیناً ان کے کام میں برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح اتنے بڑے بزرگ آپ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی، تو اس کھانے کی برکت کی وجہ سے سبحان اللہ کتنی نیک ان کی بیٹی ہو گئی ہے، شہزادی بیٹی، کہ جو حافظ قرآن تھی، اور جب وہ کھانا پکاتی تو کھانا بناتے ہوئے 3-4 سپارے تلاوت کر لیا کرتی۔ کھانا بھی پک رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن مجید کی برکتیں۔ اور پھر اسی کھانے میں قرآن مجید کی برکت سے کھانے میں بھی برکت پڑ جاتی، کتنا لذیذ کھانا بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو مسلمان بھائیوں، خدارا اپنی بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں رکھیں، قرآن مجید کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کریں۔ یہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں، گھروں سے نہ نکالیں۔ دیکھ لیں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ پھر بھی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ غور کریں کہ ہم سچ مچ مسلمان ہی ہیں، غور کیجیے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔